کہتے تھے سرور کے لٹا گھر دوں گا، مہم امت احمد کو میں سر کر دوں گا، مجرئی کہتے تھے سرور کے۔ پوچھا احمد نے کہ اب تم کہو کیا دو گے حسین، تم کو تو ہدیے میں امت کے میں دل بر دوں گا، مجرئی کہتے تھے سرور کے۔ مجھ سے کیا پوچھتے ہیں آپ، میں کیا کیا دوں گا، ایک ہدیہ دیا تم نے میں 72 دوں گا، مجرئی کہتے تھے سرور کے۔ میرے دینے کو دیا ہے میرے خالق نے بہت، بھانجے دوں گا پسر دوں گا برادر دوں گا، مجرئی کہتے تھے سرور کے۔ آپ روئیں نہ تو تفصیل کروں دینے کی، یا تلک دوں گا کہ وسعت سے بھی باہر دوں گا، مجرئی کہتے تھے سرور کے لٹا گھر دوں گا، سر کھلے اونٹوں پہ بلوے میں پھریں گی در در، یا تلک دوں گا کہ زینب کی بھی چادر دوں گا، مجرئی کہتے تھے سرور کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں محرم اسپیشل کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب۔ ایک بات کا فیصلہ اس کائنات میں، اور میں اپنے گمان سے کہہ رہا ہوں، کوئی شخص نہیں کر سکتا، اور وہ ہے مقام رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کو پہچانا جا سکتا ہے، یہ میں اپنے گمان سے نہیں کہہ رہا، یہ میں حضرت عمر خطاب کے گمان سے کہہ رہا ہوں۔ آپ عمر خطاب اور امام علی کرم اللہ اویس کرنی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ دینے گئے، تو جب بہت سے مکالمات ہو گئے اور واپسی کرنے لگے تو اویس کرنی نے رضی اللہ نے حضرت عمر سے 2 سوال کیے۔ جب جانے لگے تو پلٹ کے پوچھا کہ عمر، کیا تو خدا کو جانتا ہے؟ رب کعبہ کی قسم، یہ سوال کا جواب اس کائنات میں سوائے عمر خطاب کے اور کوئی نہیں دے سکتا۔ آپ نے کہا میں خدا کو جانتا ہوں، پھر پلٹے کہتے ہیں اچھا یہ بتا کیا خدا تجھے جانتا ہے؟ عمر نے کہا ہاں خدا مجھے جانتا ہے۔ پھر کہا دیکھ، جب اللہ تجھے طاقت دے تو پھر طاقت میں استعمال طاقت کا یوں کرنا کہ تو خدا کے سوا اور کسی کو نہ پہچانے۔ خواتین حضرات، خدا کو تو پہچانا جا سکتا ہے، لیکن مقام رسول کو پہچاننے کے لیے صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے محبت ہے۔ کہا پھر فقر کے لیے تیار ہو جا۔ کہا یا رسول اللہ فقر کیا ہوگا؟ کہا فقر وہ فقیری ہے، وہ غریبی ہے، وہ مسکینی ہے، یہ اس طرح بڑھتی ہے اس کی طرف جو مجھ سے محبت کرتا ہے جیسے ڈھلان سے پانی اترتا ہے۔ خواتین حضرات، صحابی نے امام علی کرم اللہ کو ملنا تھا، محبت کرنے والوں میں سے تھا۔ امام حسن اور امام حسین سے ملاقات ہوئی، آپ نے ان کی ضیافت کی، بیٹھے، دودھ بھی دیا، شہد بھی دیا، تازہ جو کی روٹی بھی دی۔ جب وہ کھا پی چکا تو کہا اب امیر المومنین امام علی کرم اللہ سے ملاقات کا وقت آیا۔ جب امیر المومنین کے پاس حاضر ہوا تو امیر المومنین پانی میں ڈبو کے سوکھی جو کی روٹی کھا رہے تھے۔ تو صحابی نے پوچھا کہ علی، آپ نے تو میری بڑی خاطر کی، آپ جو کی سوکھی روٹی کھا رہے ہیں۔ کہا خدا کی قسم، ہم تو آسائش کے لوگوں میں سے ہیں۔ علی کہتے ہیں سوکھی روٹی کھا رہے، ہم تو آسائش کے لوگوں سے ہیں،
اگر تو رسول کو دیکھتا تو رسول رات کو روٹی کو ڈبوتے تھے اور صبح تک وہ نرم نہیں ہوتی تھی. ہم تو آسائش کے لوگوں میں سے ہیں. خواتین حضرات, یہ عشق کا سفر جو ہے اس کی ابتدا تو حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتی ہے. یہ عرض کروں گا آپ سے, یہ وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں, عرض کرتا چلا جاؤں, جو آسمان گھوم رہے تھے کہ مجھ سے لرزش ہو گئی, اب میں اپنی توبہ کس طرح خدا کے سامنے پیش کروں. پھر خدا حدیث قدسی ہے, پھر خدا نے آدم علیہ السلام کو آسمانوں پہ لکھا دکھایا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں جب میں نے لفظ محمد دیکھا تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ میری آنے والی نسلوں میں سے کوئی ایسا ہوگا جس کا وسیلہ خدا چاہتا ہے کہ آدم کرے اپنی لرزش کے لیے. خواتین حضرات, غم حسین کے سوا اللہ کوئی غم نہ دے. اس غم کو منانا ایک عاجزی بھی ہے اور ایک سعادت بھی ہے. جو سلام پیش کر رہے تھے مسرت نقوی, السلام علیکم مسرت نقوی صاحب, اور میں خاص طور پہ نقوی صاحب کا انتہائی ممنون, انتہائی شکر گزار کہ آج کم و پیش 25-30 سال کے بعد مجھے ان کی قدم بوسی کی دوبارہ سعادت حاصل ہوئی, کیونکہ میں نے زندگی میں ان کے علم کا نمک بھی کھایا ہے اور ان کے دسترخوان کا نمک بھی کھایا ہے. اور میں خاص طور پہ بہت ہی مشکور نقوی صاحب کی مسز کا ناہید آپا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ لوگ تشریف لائے, یہ امریکہ سے آئے, انہوں نے حج کیا, الحمدللہ آپ کو حج کی مبارک ہو بہت, اور یہاں خاص طور پہ غم حسین میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کی سعادت حاصل کی. خواتین حضرات, کسی تعارف کے محتاج نہیں, لیکن رسماً یہ تعارف کروانا میرے لیے بنتا ہے. آپ اس شخصیت کو جانتے ہوں گے مختلف ذرائع سے, لیکن میری ان سے آج سے پہلے صرف ایک دفعہ ملاقات ہے, اور میں نے وہ ساری گفتگو جو ان کے ساتھ آن کیمرہ کی اس میں صرف ایک چیز کو دیکھا, اور مجھے بس وہی یاد ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ میں اسی یاد کے ساتھ اس دنیا سے بھی رخصت ہوں. یہ شخص جو ساری دنیا کو ہنساتا ہے, جس کا چہرہ دیکھتے ہی لوگ جو ہے وہ ہنسنے کو تیار ہو جاتے ہیں. جب اس شخص نے نعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی تو یہ اپنے آنسوؤں کو مجھ سے چھپا رہا تھا, اور میں اپنے آنسوؤں کو اس سے چھپا رہا تھا. میں انتہائی ادب سے, انتہائی محترم اپنے استاد کو انور مسعود صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں. نقوی صاحب بہت شکریہ, آپ تشریف لائیں. سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. انور صاحب, آپ کو سارا پاکستان بلکہ ساری دنیا جو ہے وہ انارکلی کی بھینس کی وجہ سے بھی جانتی ہے, بنیان کی وجہ سے بھی جانتی ہے. مسکراہٹیں جو ہیں وہ بھی آپ نے عبادت سمجھ کے اس ملک کو, اس قوم کو بانٹی ہیں, جبکہ غم کے سائے جو ہیں اس ملک میں شاید مجھے تو ہوش نہیں کب نہیں تھے. لیکن آپ کا جو ایک رنگ بڑا مجھے عکس جو ہے وہ بڑا بعد میں نظر آیا, وہ باریاب کی صورت میں جو آپ نے نعتیہ کلام اپنا جو ہے وہ لکھا. تو ایک تو یہ فرمائیے کہ یہ سفر جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, اس تک پہنچ ہوئی یا یہاں تھے آپ؟ بہت شکریہ قطب صاحب. اصل میں یہ تو مسلمان کی گھٹی میں ہوتی ہے. عشق رسول تو میرا ایک ایسی فیملی سے تعلق ہے کہ جہاں کے لوگ جو ہے وہ گریز کرتے تھے کہ کالا جوتا نہ پہنا جائے, کہ حضور کی کمبلی کا یعنی وہ ایسے ادب شناس تھے جن کی صحبت میں مجھے وہ خورشید رضوی صاحب کا ایک مصرع ہے کہ نعت کا جس دم خیال آئے تو چپ ہو جائیے, اس لیے کہ کوئی کیا بولے. نفس گم کردم ہی آیت جنید و با یزیدی جا. ہیں جی, یہاں تو اچا سا نہیں لیندے تھے اچیاں شانہ والے. یہ وہ مقام ہے کہ وہ ہستی, صحیح کہا گیا ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اور یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ جو ہے قطع یہ کس کا ہے؟ یہ شاہ عبدالعزیز صاحب کا. لوگوں کو یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر. یعنی لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر.
تو یہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے. عرب شاعر تو ہو نہیں سکتا، وہ فارسی کا مصرع کیسے لکھے گا؟ صحیح بات. یہ ہیں یہاں کے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے صاحبزادے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب، یہ ان کا ہے. اور یہ بغیر ادب کے یہ عشق جو ہے یہ ابتدا ہو ہی نہیں سکتا. جی ادب کے دور بیٹھا غبار میر ان سے، عشق بن یہ ادب نہیں آتا. تو یہ سارا مسئلہ ہے. اور ادب کی اتنی یعنی اس سلسلے میں تلقین ہے کہ تم حضور کے آگے اونچا نہ بولو. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. ہیں جی، ہمارے حضور کی شان جو ہے، آپ اندازہ کیجئے کہ اخلاق کے جس مرتبے پر آپ ہیں. ایک شخص تھا وحشی جس نے حضرت حمزہ کو قتل کیا تھا، اور جب وہ مسلمان ہو گیا، جب مکہ فتح ہوا تو آپ نے اسے طائف کا گورنر بنا دیا. آپ کے ذہن میں ہوگا. اور ساتھ یہ ارشاد فرمایا کہ میرے سامنے نہ آیا کرو. اچھا، مورخین نے یہ لکھا ہے، مورخین نے یہ لکھا ہے کہ آپ نے اس لیے فرمایا کہ وہ سامنے آئے گا تو چچا یاد آئے. یہ بات نہیں تھی. بات یہ تھی کہ حضور کے ذہن میں یہ بات تھی کہ سامنے آئے گا تو شرمندہ ہوگا. اللہم صلی اللہ محمد. حضور کا مقام تو اتنا بلند ہے کہ اتنا بڑا دشمن، کیا باریک نقطہ نکالا. اور یہ کہ سامنے آئے گا. تو اسلام نے تو ہمیں آدمیت سکھائی ہے. آدمیت احترام ہے آدمی. حضور نے آدمی کا احترام سکھایا. مجھے یاد آیا ایک واقعہ، مولانا روم کا نام سنا ہوگا آپ نے. نہ اٹھا پھر کوئی رومی عجم کے لالا زاروں. رومی کی عادت تھی کہ جب گھر سے نکلتے تو چھوٹے چھوٹے بچے گلی میں ان سے مصافحہ کرتے. تو ایک دفعہ ایک بچے نے کہا کہ میں ذرا دہلیز پہ بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا ہوں مولانا، میں ذرا فارغ ہو لوں تو پھر آپ سے مصافحہ کرتا ہوں. اچھا، وہ انتظار کر رہے ہیں. اچھا، جب وہ کھانا کھا چکا تو پھر آیا، اس نے مصافحہ کیا. تو آپ کسی نے پوچھا آپ نے ایک بچے کے لیے اتنا وقت صرف کیا؟ تو ارشاد فرمایا میرے حضور کو یہ واقعہ پیش آ گیا ہوتا تو آپ اسی طرح کرتے. یعنی بچوں کا اتنا احترام کہ جب حضرت امام حسین اور حسن جب نماز کے عالم میں تو سجدہ طویل کر رہے ہیں. سجدہ طویل کر دیتے تھے. یتیموں سے آپ کو پیار تھا. تو جو عظمت ہے حضور کی، میں نے ایک عرصہ تک کتب صاحب نعت نہیں لکھی. وہی بات، بس ہمت نہیں پڑتی تھی. سچی بات یہ کہ جرت نہیں ہوتی تھی کہ کوئی بات غلط نہ ہو جائے. پھر مجھے حفیظ طائب نے کہا، اللہ بہت بڑے اس دور کے وہ قافلہ سالار ہے ایک نعت گو کی حیثیت سے، انہوں نے کہا کہ بھائی نعت لکھنا بھی ایک طرح کا درود ہے. تو آپ اس درود پڑھنا ثواب ہے. آپ ثواب سے کیوں محروم رہتے ہیں؟ تو پھر میں نے نعت کہنی شروع کی، اور وہ اردو میں بھی نعتیں کہیں، فارسی میں بھی نعتیں کہیں، اور پنجابی میں بھی. اور وہ سارا نعتیہ مجموعہ اس وقت آپ کے پاس ہے، میں آپ کو پیش کرتا ہوں. بڑی مہربانی، بہت شکریہ. ایک چھوٹا سا وقفہ لے لوں. خواتین حضرات، جو ادب کی بات ہے، حضرت ابو بکر صدیق کو اس بات کا ہمیشہ اندیشہ رہتا تھا کہ میری آواز رسول پاک سے بلند نہ ہو جائے. تو ادب میں آپ اپنے منہ کے اندر کچھ پتھر رکھتے تھے کہ میں پتھروں کو اپنی زبان سے لڑکھڑاتا رہوں اور میری زبان جو ہے اس سے لہجہ میرا محمد سے کمزور اور کم تک رہے. وقفہ لیجئے، واپس آئیے اور ایک عشق کا واقعہ پیش کر کے ہدیہ نعت جو ہے اس کے پھول مسعود صاحب آپ کو پیش کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات، امام علی کرم اللہ کے حصے میں جو کام افضل آئے ان میں ایک کام جو تھا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین بھی تھا. آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر جو ہے
وہ اینٹ پہ رکھ دیا, پتھر پہ رکھ دیا, اور میں لحد سے باہر نکل آیا تو میں نے دیکھا کہ آپ کے قدموں کی طرف ایک لوہے کا چھلا پڑا ہوا ہے. تو میرے ساتھ جو صحابی تھے, میں نے اس سے کہا کہ یہ چھلا تم نے دیکھا, تمہارا تو نہیں گرا؟ اس نے بغیر مجھے جواب دی فوراً لحد میں چھلانگ لگائی, کہا علی یہ میرا ہے. ان کو قدموں سے اٹھاتے ہوئے اس نے کافی دیر کر دی. پھر وہ لحد سے باہر نکلا, اور جب لحد کو بند کر رہے تھے تو علی نے پوچھا صحابی سے کہ یہ تو نے جان کے پھینکا تھا, یہ تو نے جان کے پھینکا تھا, جان بوجھ کے پھینکا تھا؟ کہتا ہے امام علی سے, علی تو سچ کہتا ہے, کیونکہ تم ان لوگوں میں سے ہو جنہوں نے محمد کے ساتھ سارا وقت گزارا. ہم ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے محمد کے ساتھ وقت نہیں گزارا, لیکن جب قیامت ہوگی اور ذل جلال مجھ سے پوچھے گا تو میں یہ کہہ سکوں گا علی کہ میں ان صحابہ میں سے ہوں جو تیرے محمد سے دنیا میں سب سے آخر میں رخصت ہوئے, اس لیے میں نے اپنے چھلے کو وہاں پہ جان کے پھینکا تھا. حضرت ہدیہ فرمائیے. جی نعت میں عرض کرتا ہوں. اصل میں میری آپ نے کہا نا کہ میری وجہ شہرت جو ہے مزاح ہے, ایک میرے بچپن کا شعر ہے جو ابھی مجھے اچھا لگتا ہے, جو ہنسنا ہنسانا ہوتا ہے رونے کو چھپانا ہوتا ہے. ہائے 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 ہائے, شعر ہے آج بھی یہ شعر مجھے اچھا لگتا ہے. جو ہنسنا ہنسانا ہوتا ہے میری وہ رونے کو چھپانا ہوتا ہے. میری خوش نصیبی کہ مجھے اللہ نے بڑے اچھے اساتذہ دیے. ایک استاد ایسے تھے کہ یوں ہوا کہ کوئی لڑکا کلاس میں ہنس پڑا تو فرمانے لگے مت ہنسیے, ماہ مبارک ہے, ماہ رمضان تھا, تو یہ اس طرح ہنسنا بے ادبی کی بات ہے. اس ماہ محرم کا تقدس گوارا نہیں کرتا. میں ان کے گھر گیا, میں نے سنا کہ ان کو اللہ نے بیٹا دیا, تو میں نے کہا مبارک کے لیے, کہنے لگے 2 مبارکیں ہو گئی نا. میں حیران, میں نے کہا شاید 2 بچے پیدا ہو گئے ہیں. تو کہنے لگے نہیں, آج جمعۃ المبارک بھی تو ہے. اور پھر میں نے پوچھا کہ جو 9 مولود ہے, بات سنیے کو تب تھا, جو 9 مولود ہے اس کا نام کیا رکھا؟ کہنے لگے آپ کو ان پر نہیں پتا. میں نے کہا مجھے کیا پتا ہے, میں تو ابھی معلوم ہوں. کہنے لگے مسلمانوں کے ہاں جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا نام محمد رکھ دیا جاتا ہے. دوسرا جزو ابھی زیر غور ہے. واہ 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 واہ, مجھے محمد تو رکھ دیا. واہ واہ, ایسے لوگوں کی صحبت میسر آئی ہے. تو جناب مجھے ایک خاتون تھی انگریز, وہ مسلمان ہو گئی, اس نے نعت لکھی. وہ عجیب طرح کی نعت تھی. وہ کہتی ہے اچھا اس پہ یہ فرض کیا کہ حضور میرے غریب خانے پہ تشریف لا رہے. پھر وہ کہتی ہے کہ وہ چیزیں دیکھ کے میں نے کہا کہ یہ ٹی وی کو بھی باہر پھینک دوں, یہ جو برتن ہیں ان میں تو شراب پی گئی تھی کسی زمانے میں, لہذا یہ بھی پھینک دوں. اور وہ عجیب نعت لکھی ہے اس نے, دنیا کی کئی زبانوں میں شمار نہیں ہو سکتا. ورفعنا لک ذکرک, کہ آپ کا ذکر اللہ نے کتنا بلند کیا ہے. تو جناب میں نے جو نعت لکھی ہے جس کا آپ نے فرمائش کی ہے, یہ مسدد کی صورت ہے. میرے ایک استاد تھے, انہوں نے مجھ پر یہ بڑا کرم کیا. انہوں نے کہا ایف اے میں پڑھتا تھا, انیس پڑھو. انیس پڑھو. تو انیس عجیب چیز ہے. مرثی اور رسائی ادب میں میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اس کا ہم پلہ نہیں, بے شک ہے, کوئی نہیں ہے. تو جناب یہ پیش کرتا ہوں, ایک مسدد کی صورت میں نعت ہے کہ فقط حصول سعادت کا ایک بہانہ ہوا, فقط حصول سعادت کا ایک بہانہ ہوا, کسی سے نعت پیغمبر کا حق ادا نہ ہوا. کوئی بھی اس کی تجلی سے آشنا نہ ہوا, نظر کو تنگی داماں سے کب گلا نہ ہوا. وہ ظلمتوں, حضور کی جو زندگی مبارک ہے, وہ ظلمتوں کے سمندر کو پیرتا ہی گیا. وہ روشنی کا کمل تھا کہ تیرتا ہی گیا. وہ روشنی کا کمل تھا کہ تیرتا ہی گیا. کس اعتماد سے اس نے کہا تھا اے لوگو, چچا کو میری حمایت سے روکنے والو, اس امر خاص میں
میرا بھی فیصلہ سن لو، ہتھیلیوں پہ میری مہر و ماہ بھی رکھ دو، میں اپنے عزم کا پرچم جھکا نہیں سکتا، میں قول حق سے کبھی باز آ نہیں سکتا۔ اور یہ کیوں پیدا کیا گیا حضور کو؟ یہ دیکھیے، یہ مدعا مشیت تھا اس کی بے ست سے۔ آپ نقوی صاحب ملاحظہ فرمائیے، یہ مدعا مشیت تھا اس کی بے ست سے کہ آدمی کا تعارف ہو اپنی عظمت سے۔ واہ 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 مدعا مشیت تھا اس کی بے ست سے کہ آدمی کا تعارف ہو اپنی عظمت سے، کتاب زیست معطر ہے اس کی سیرت سے، اور سبق ملا یہ زمانے کو اس کی ہجرت سے، عزیز تر ہے وطن سے بھی گوہر مقصود، بے روح اعظم و پاکش درود ناو محدود۔ یہ اصغر کا مصرع ہے جی، اسی کی ذات میں ایک شکل نور نے پائی، اسی کی در سے فضیلت ظہور نے پائی، مراد اپنی وہیں سے شعور نے پائی، متاع درد دل ناصبور نے پائی، اسی نے عقل کے سینے کا انشراح کیا، اسی نے باب تمدن کا افتتاح کیا۔ اور سنیے، پہنچ گئی وہ کشاکش جو آخری حد کو، چنا قریش نے ثالث جناب احمد کو، سلام کرتا ہے دل دانش محمد کو، ردائے پاک پہ رکھا جو سنگ اسود کو، تڑپ کے رہ گئے ناوک وہی کمانوں میں، اور تڑپ کے رہ گئے ناوک وہی کمان، کھنچی ہوئی تھی جو تیغیں گئیں میانوں میں۔ اور جناب عطا، یہ ملاحظہ فرمائے، عطا ہوئے جو مروت کے اس کو پیر آئے، عطا ہوئے جو مروت کے اس کو پیر آئے، زبان حق سے وہ خلق عظیم کہلائے، حریف راہ میں کانٹے بکھیرنے آئے، اور اس نے ان پہ دعاؤں کے پھول عطا ہوئے جو مروت کے اس کو پیر آئے، زبان حق سے وہ خلق عظیم کہلائے، حریف راہ میں کانٹے بکھیرنے آئے، اور اس نے ان پہ دعاؤں کے پھول برسائے۔ یہ معجزہ ہے آگے، اسے جو لوگ ستاتے ہوئے نہ ڈرتے تھے، امانتیں بھی اسی کے سپرد کرتے تھے، ستاتے ہوئے نہ ڈرتے تھے، امانتیں بھی اسی کے، عطا ہوئے جو مروت کے اس کو پیر آئے، زبان حق سے وہ خلق عظیم کہلائے، حریف راہ میں کانٹے بکھیرنے آئے، اور اس نے ان پہ دعاؤں کے پھول برسائے، اسے جو لوگ ستاتے ہوئے نہ ڈرتے تھے، امانتیں بھی اسی کے سپرد کرتے تھے۔ آپ کا مشن کیا تھا؟ وہ چاہتا تھا رہو رسم زندگی بدلے، وہ چاہتا تھا رہو رسم زندگی بدلے، بگڑ گیا تھا جو انداز بندگی بدلے، بھٹک رہا تھا جو اسلوب آگہی بدلے، اسے یہ دھن تھی کہ اندر سے آدمی بدلے، اسے یہ دھن تھی کہ اندر سے آدمی بدلے، وہ دور حضرت گردوں رکاب کیا کہنا، وہ انقلاب سعادت مآب کیا کہنا۔ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ، شکریہ ماشاءاللہ۔ ایک چھوٹا سا وقفہ جی، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے کہ اللہ مجھے مسکینوں میں سے اٹھانا، تو ہماری ماں حضرت عائشہ کہتی ہے کہ یا رسول اللہ آپ تو نبی اور پیغمبر ہیں، آپ کیوں یہ کہہ رہے ہیں؟ کہا تجھے نہیں علم کہ مسکین بے حساب 40 برس پہلے جنت میں بھیج دیے جائیں گے۔ وقفہ لیجئے، واپس آئیے اور آپ سے عرض کرتا ہوں بڑے ادب کے ساتھ کہ علی سے بڑا مسکین اور کوئی نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ صاحب عرض کر رہا تھا کہ علی سے بڑا مسکین کوئی نہیں۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ علی نے فضیلت حاصل کی 4 چیزوں میں، نماز میں،
ذرا غور کیجئے گا، نماز میں فضیلت حاصل کی، جنگ میں فضیلت حاصل کی، ہاں پھر کہتے ہیں غسل دینے میں فضیلت حاصل کی، ہاں پھر ایک فضیلت اور امام علی کرم اللہ کی، علم اٹھانے میں، ساری زندگی علم اٹھایا، لیکن مسکینی پہ غور کیجئے، خدا کو حاضر جا کے جواب دیجئے گا، آج بھی میں کہوں علمدار تو کوئی نہیں کہے گا امام علی علمدار، کہیں گے عباس علمدار، اور عباس نے اپنی ساری زندگی میں ایک علم اٹھایا۔ یہ ہے عشق رسول کہ آپ جب سرنڈر کرتے ہیں، جب آپ سر جھکاتے ہیں، جب آپ اپنے نفس کو قربان کرتے ہیں، تو پھر خدا آپ ہی کی سنت اور آپ ہی کا ذکر قیامت تک قائم کر دیتا ہے۔ حضرت ظلم دنیا میں کہیں ہٹنے کو بھی نہیں، اور شاید ان کا اختتام بھی نہیں، اور شاید ان کی کوئی انتہا بھی نہیں، لیکن صاحب اولاد ہوں یا نہ ہوں، لیکن جب بچوں پہ ظلم دیکھتے ہیں نا، چاہے وہ آج ہو، تو سینے کو، کلیجے کو ہاتھ پڑتا ہے۔ میں اکثر، اور میں یہ بڑے ہی ادب سے کہتا ہوں، کہیں بھی کوئی ذکر کربلا ہو رہا ہو تو بہت سے ذکر جو شاہ صاحب نہیں کرنے کو جی چاہتا، ان میں سے بچوں کا ذکر کون کرے گا، امام علی اصغر کا ذکر، اور کیسے کرے گا اس خون کا ذکر جو زمین پہ بہہ جاتا تو یہ زمین ہمیشہ کے لیے بنجر ہو جاتی، اور امام کہتے ہیں کہ اگر میں اس کو آسمانوں پہ پھینک دیتا تو آسمانوں سے قیامت تک کبھی بارش نہ ہوتی۔ یہ کیسی محبت ہے بچوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ۔ وہ دیکھیے جی، ہمیں یہ حکم ہے کہ جہاں سے بھی اچھی چیز ملے وہ لے لو، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ سب سے چھوٹی عمر میں جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ آپ تھے۔ یہ تھوڑی فضیلت، اس لیے بچوں کے لیے لکھنا، تو میں نے ایک نعت لکھی بچوں کے لیے، لیکن مضامین سارے قرآن اور احادیث سے ماشاءاللہ، تو وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ جب وہ سفر پر جایا کرتے، سر پر بادل سایہ کرتے، ان کا نام لبوں پر آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کا نام لبوں پر آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، اور ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے۔ دیکھیے یہ واقعہ بچوں کو پتا ہوگا کہ حضور جب ایک درخت کا سہارا لے کے واز فرمایا کرتے، حنانہ اس کا نام تھا درخت کا، جب منبر شریف تیار ہو گیا تو آپ وہاں سے شفٹ ہو گئے، وہاں ادھر چلے گئے، تو اس درخت سے رونے کی آواز آتی، یعنی درخت بھی حضور کی جدائی گوارا نہیں، اللہ ہمیں اس جیسا ہی کر دے، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کر لکڑی روئی، ان سے بچھڑ کر لکڑی روئی، ان کی ذات ایک شہر نلالا، علم اس شہر کا رہنے والا، کیسے لوگ تھے مکے والے، دل کے اندھے روح کے کالے، راس نہ آیا انہیں اجالا، چاند کو شہر بدر کر ڈالا۔ کیسے لوگ تھے مکے والے، کوئی لفظ مشکل ہے، کیسے لوگ تھے مکے والے، دل کے اندھے روح کے کالے، اور جس نے بنائے چاند ستارے، روشنیوں کے چشمے سارے، اس نے انہیں پسند کیا ہے، ان کا ذکر بلند کیا، ورفعنا لک ذکرک، اس نے انہیں پسند کیا ہے، ان کا ذکر بلند کیا ہے، صادق اور امین وہی ہے، طٰہٰ اور یاسین وہی ہے، مولا کی پہچان وہی ہے، سب سے بڑے انسان وہی ہیں، وہ معراج، وہ مہمان، شعر سنیے جناب، وہ مہمان عرش معلا، شان محمد اللہ، وہ مہمان عرش معلا، شان محمد اللہ، رحمت ان کی عالم عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ، واہ 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 واہ، صلی اللہ محمد و علی محمد۔
حضرت وقت کیونکہ بہت ہی قلیل ہے، لیکن رخصت سے پہلے اگر سلام نہ ہو تو جی اگر ہدیہ سلام پیش فرمائیے۔ اچھا سلام میں عرض کر دیتا ہوں جناب، ایک حضرت امام کے حضور ایک سلام کے کچھ شعر۔ جناب سبت پیمبر کا رتبہ عالی، جناب سبت پیمبر کا رتبہ عالی، حدیث عجز ہے میرا بیان اجمالی، کھلی ہے آج تخیل کی بے پروبالی، دکھائی دیتی ہیں لفظوں کی جھولیاں خالی، دکھائی دیتی ہیں جناب سبت پیمبر کا رتبہ عالی، حدیث عجز ہے میرا بیان اجمالی، کھلی ہے آج تخیل کی بے پروبالی، دکھائی دیتی ہیں لفظوں کی جھولیاں خالی، یہاں ضعیف ہر اظہار کا وسیلہ ہے، بس ایک دیدہ خونوار کا وسیلہ ہے، کوئی غریب ہو مسافر، کوئی غریب ہو ایسا امیر ناممکن، واہ واہ واہ، مثیل شاہ شہید ناممکن، کوئی غریب ہو ایسا امیر ناممکن، حسین سا کوئی روشن ضمیر ناممکن، جہان عشق میں اس کی نظیر ناممکن، جہان عشق میں اس کی نظیر ناممکن، وہ جانثار عجب ایک مثال چھوڑ گیا کہ اس کا صبر ستم کا غرور توڑ گیا، واہ 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 واہ، مثیل شاہ شہید شہیر ناممکن، کوئی غریب ہو ایسا امیر ناممکن، حسین سا کوئی روشن ضمیر ناممکن، جہان عشق میں اس کی نظیر ناممکن، وہ جانثار وہ جہاں سفار اب عجب ایک مثال چھوڑ گیا کہ اس کا صبر ستم کا غرور توڑ گیا۔ اور یہ ہے آپ نے پوچھا تھا نا کیا سبق ہے جی، چھپی ہے اس کے تدبر میں معرفت کیسی کہ مصلحت کی جنوں سے مناسبت کیسی، چھپی ہے اس کے تدبر میں معرفت کیسی کہ مصلحت کی جنوں سے مناسبت کیسی، ہوس کے ساتھ وفا کی مفاہمت کیسی، ستم گروں کے ستم سے مصالحت کیسی، ستم گروں کے ستم سے مصالحت کیسی، اسی کی دین ہے یہ سوچ کا کرینہ بھی کہ ایک جرم ہے ظالم کے ساتھ جینا بھی، واہ 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 واہ، کیا حسن حال بات کی، واہ واہ، اسی کی دین ہے یہ سوچ کا کرینہ بھی کہ ایک جرم ہے ظالم کے ساتھ جینا بھی، اور مثال مہر جہاں تابز و فشاں ہے حسین، ہما خلوص ہے ایثار بے کراں ہے حسین، حیات راز ہے اور اس کا رازداں ہے حسین، واہ واہ واہ، حیات راز ہے اور اس کا رازداں ہے حسین، ریاض دہر میں خوشبو جاویداں ہے حسین، یہ قیامت کے لیے ایک خوشبو ہے، ریاض دہر میں خوشبو جاویداں ہے حسین، وہ ظالموں کو ہمیشہ کا انتباہ بھی ہے، وہ ظالموں کو ہمیشہ کا انتباہ بھی ہے، وہ اپنی ذات میں تفسیر لا الہ، بہت شکریہ جناب، واہ 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 واہ، بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا حضرت، بہت شکریہ آپ کا۔ اور میں دعوت دوں گا کیونکہ وقت کے بالکل آخری لمحات ہیں، مسرت نقوی آپ سعادت حاصل آئیے جناب آئیے۔ جا کر کاٹی رات بانوں نے، جا کر کاٹی رات بانوں نے، دیکھ وقت صلات بانوں نے، مار کر سر پہ ہاتھ بانوں نے، کہیں شہ سے یہ بات بانوں نے، کہیں شہ سے یہ بات بانوں نے،
میرے والی شاہ آل نسب، نہیں آبادی کا کوئی اب ڈھب، ہوئی برباد ہائے ہائے غضب، پتھر ایک مار کر میں تشنا لب، پتھر ایک مار کر میں تشنا لب، لہو سر سے نکالتی ہوں گی، چوڑیاں پھوڑ ڈالتی ہوں گی، چوڑیاں پھوڑ ڈالتی ہوں گی، تم سا جس وقت راج دھار چلا، شہربانوں کی زندگی پھر کیا، بین کر کر کے وہاں بدرد و بکا، بولی سر نوچ کر یہ وہ دکھیا، بولی سر نوچ کر یہ وہ دکھیا، کنگھی بالوں میں اب کروں گی نہیں، پاؤں مسنت میں دھروں گی نہیں، بیوہ اپنی پہ تم رحم کھاؤ، دو میں ایک سخن کو بجا لاؤ، بانوں کو گھوڑے آگے بٹھلاؤ، یا چھری لے کے ذبح کر جاؤ، سر تمہارے میں آگے دھرتی ہوں، خون اپنا معاف کرتی ہوں، سر تمہارے میں آگے دھرتی ہوں، خون اپنا معاف کرتی ہوں، خون اپنا معاف کرتی ہوں۔